رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا ہے پھر اس نے یہ زندگی جو تمہیں دی ہے امتحان کے لیے دی ہے، اس کی قدرت کے کچھ نشانات بیان کیے گئے کہ اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور 7 آسمان ہیں طبق ان طبق، اور تم ڈھونڈو اس پوری کائنات میں تمہیں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اعتبار سے وہ تمہیں معلوم ہوگا کہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ ثبوت ہے بنانے والے کے بارے میں کہ وہ ہر کمی، احتیاج، کمزوری سے پاک ہے، جو اس کی قدرت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ظاہر ہے یہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کا ایک انجام ہے، اور امتحان کے لیے بنی ہے تو امتحان میں کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا۔ اور اس ناکامی کے حوالے سے پہلے جنات کا ذکر کیا کہ یہ جو اس کائنات میں جاتے ہیں آگے، خاص حدود کو کراس کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر رجوم یعنی وہ ان پر سنگباری کی جاتی ہے۔ مراد ہے کہ وہ جو خاص شہاب ثاقب ہیں وہ ان کے اوپر داغے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ اسی طرح کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، نہیں ناشکرے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں۔ اور اس میں پھر دوزخ کا ایک نقشہ کھینچا کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ وہ آگ جو ہے نا وہ شعلہ زن ہوگی اور غیظ و غضب کی حامل ہوگی۔ یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی فوج ڈالی جائے گی، تو اس سے وہاں پہ جو ہوں گے داروغہ یا جو جہنم کے، یوں سمجھیے جو جیل کے جو انچارج ہیں یا جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا، کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ الم یاتکم نذیر، تو وہ کہیں گے بلا آیا تھا، لیکن ہم نے اس سے کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی یہ تم خود گڑھ کے لے آئے ہو اور یہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی یہ جو تم دعوی نبوت کر رہے ہو بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ہم نے اسے جواب دے دیا تھا، اس کی بات کو سنا نہیں تھا۔ یہ ہے تسلسل جس میں اب اگلی بات آ رہی ہے۔ وہی لوگ یعنی دوزخی اسی سوال کے جواب میں مزید کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو وہ کہہ دی، آیا تھا، ہم نے اسے کہہ دیا تھا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو، اور اب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے ماضی پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے۔ اچھا یہ صیغہ ماضی کا ہے، اصل میں ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا، لیکن یہ ابھی مستقبل میں ہونا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو ماضی، حال، مستقبل کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ان کے لیے تو ٹائم سارا ایک ہی ہے۔ یہ گویا ایک یعنی یہ جو ہمارے لیے ہے زمانہ، اللہ کے لیے زمانہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا کہ جو کام ماضی میں ہو چکا ہو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مستقبل کے بارے میں تو ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہم سمجھتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں there are many slips between the cup and the lips، یہ ہمارا ایک مطلب آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ شے ہو تو پھسل سکتی ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں بہرحال یہ امکان رہے گا کہ شاید یہ بات نہ ہو سکے۔ ماضی تو پرفیکٹ ہے نا، اس کے بارے میں اسی لیے ماضی مطلق ایک ہوتی ہے نا، آپ نے اگر فارسی کوئی پڑھی ہو تو اردو میں بھی آتے ہیں ماضی مطلق، یعنی وہ ماضی کے جو تو ہو چکی، اور جسے پریزنٹ پرفیکٹ یا پرفیکٹ ٹینس جسے کہتے ہیں کہ جس میں کام کا ہو چکنا گویا مکمل ہو چکا، اب اس میں کیا شک رہا، وہ تو ہو گیا۔ اس لیے ماضی کا صیغہ لاتے ہیں کہ تمہیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ لازماً ہوگا، یہ گویا جیسے ہوا ہے، جیسے ہو چکا ہے، یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ مزید وہ یہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم سنتے، یعنی وہ جو پیغام سنا رہے تھے، جو بات وہ کہہ رہے تھے، جو وہ ہمیں سمجھا رہے تھے، اس کو ہم سنتے، او نعقل، یا ہم غور و فکر کرتے، تعقل کرتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ آگے الفاظ ہیں فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ فاعترفوا اعتراف کرنا، بذنبہم ذنوب نہیں کہا، یعنی سمجھنے کی بات یہ ذنوب نہیں کہا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا نہیں کہا، حالانکہ بہت سے گناہ کیے ہوں گے، شرک بھی کیا ہوگا، جھوٹ بھی بولا ہوگا، پتہ نہیں حرام بھی کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، سارے گناہوں کا ذکر نہیں۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہ کا۔ یہاں کس گناہ کا ذکر ہوا ہے؟ ایک ہی تو انہوں نے اعتراف کس شے کا انہوں نے کیا۔ اگر ہم توجہ سے سنتے اور ہم تعقل سے کام لیتے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
اس کا مطلب ہے باقی سارے گناہ اس ایک گناہ کی پیداوار ہیں. جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بہرے کانوں کسی کی بات سننا، یا یہ ہوتا ہے نا ہم اگر سنتے اور غور و فکر کرتے، یہ دونوں کو جوڑ کر ایک معنی تو وہی بنے گا نا جو ہمیں استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک کان چاہ سنی تو دو جا کڈ چھوڑنا. تو اگر ہم ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہ دیتے، ایک معنی یہ یعنی اس کے برعکس متضاد کیا بنے گا، اگر ہم ان کی بات سنتے اور اس پر توجہ دیتے، اس پر غور و فکر کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم اصحاب یہ والے نہ ہوتے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ سن کر ہم اس پر غور و فکر کرتے. لیکن ایک ذرا تھوڑا سا یعنی اصل گناہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ سوچنے کا صلاحیت دی ہے، اور اس کا استعمال کرتے تو ہم ان کی بات کو سمجھ جاتے اور یہ بات نہ ہوتی. لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے. اس وجہ سے اصل گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لاپرواہی سے ان کی بات کو سنا، بے توجہی سے ان کی بات کو سنا اور اسے سوچنے کے قابل ہی نہیں جانا کہ اس پر غور ہی کریں. ایک ذرا اس سے گہرا معنی ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، سورہ کاف کے آخری حصے میں آیا تھا، آخری رکوع کے درمیان میں تقریباً، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. وہ کچھ حالات و واقعات وہاں پہ بیان ہوئے جن قوموں کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا. تو آخر میں یہ کہا ان فی ذالک لذکری، یہ یاد دہانی ہے، اس میں سبق آموزی ہے، اس میں ایک سبق ہے. سبق تو ہے لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے. اس کا مطلب سب کا دل نہیں ہوتا. یہ بڑا عجیب بات آ گئی، سب کا دل نہیں ہوتا، لیکن یہ بات اب آگے ہم سمجھیں گے. لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہے، او القی السمع، یا وہ کان ڈالے. یعنی کان ڈالے کا مطلب ہے کان لگا کے سنے، اچھی طرح توجہ سے سنے. وہو شہید، اس کی مزید تشریح آ گئی، اس حالت میں کہ وہ گواہ ہو، یعنی یہ کہ توجہ بھی اس کی اسی طرف ہو. یہ نہ ہو کہ ذہن تو کہیں اور نکل گیا، اس کا مطلب ذہن گواہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. یعنی ذہن بھی اس کا ادھر موجود ہو اور کان لگائے ہوئے بھی ہوں. تو دو باتیں کہی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی گویا ہو جاتی، موجود ہو، تو وہ جو بات، یہ جو سارا ہم نے سبق سنایا نا، اس میں سمجھ آنے والی باتیں ہیں. اگر یہ انسان کا دل ہی نہ ہو یا وہ توجہ سے سننے والا ہی نہ ہو، تو پھر وہ کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، حادثہ فاجعہ ہو، کوئی واعظ ہو، نصیحت ہو، کوئی تعلیم ہو، وہ اس پر اثر ہی نہیں کرے گی. اچھا، اب یہ جو یہاں پہ یہ جو چیز آئی ہے نا، دو چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں. ایک یہ ہے توجہ سے سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر تعقل کرنا. یعنی اب اس تعقل کا مطلب اس دل کے ساتھ لیں، لمن کان لہ قلب، جس کا دل بھی ہو. اب دل سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں تو کوئی حیوان، کم از کم یہ جنہیں حیوانات کے شعبے میں شامل کرتے ہیں، جس کا دل نہ ہو وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا زندہ، بالکل نہیں رہ سکتا. دل ہوگا تو خون کو پمپ کرے گا، وہ خواہ کوئی بھی حیوان ہو، اس کے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو انسان بھی دل کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جب قرآن مجید یہ دل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ اس پمپنگ مشین کے معنی میں استعمال نہیں کرتا کہ جو ہمیں خون سپلائی کرتی ہے، بلکہ یہ کہ وہ جو اللہ نے روحانی ایک اس کے اندر ایک اپنا روح میں سے پھونکا ہے نا، اس کے معنی میں استعمال کرتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، مرنے کے بعد واپس اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. یہ جان نہیں ہے، جان تو بھینس میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، یہ ہر حیوان میں جان ہے. روح صرف انسان میں ہے. اس روح کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن اترتا ہے یہ روح پر اترتا ہے، یعنی دل پر اترتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر تو جبریل علیہ السلام نے نہیں اتارا، دل پر اتارا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو سنتا ہے نا، وہ بھی جب اس کا دل ہوگا تو وہ اسے ریسیو کر لو، اسے یعنی یوں سمجھیے یہ دل ریسیپینٹ ہے وہی الہی کا. اب ہمارے پاس موبائل ہی نہ ہو، جتنے مرضی سگنل ہوں، ہم کیچ تو نہیں کر سکتے نا. تو لمن کان لہ قلب، یعنی اس کا وہ ریسیپینٹ اس کے اندر ہو. اب اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ ریسیپینٹ رکھا ہی نہیں گیا، اور ایک امکان یہ ہے کہ تھا مگر اس کے بعد کرپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا.
سورہ نور میں آتا ہے، یہ جو آیت نور ہے، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی رکوع کے آخر میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے نور نہ رکھا ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جہاں پہ آیا نا اللہ نور السماوات والارض، اس میں نیچے جا کے آتا ہے اسی آیت میں آخر میں اللہ نور السماوات والارض اور نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ تو یہ نور کے اوپر نور کون سا ہے؟ ایک نور یہ آسمان سے آ رہا ہے کتاب، نور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نور ہے۔ ایک نور انسان کے اندر وہ جو روح میں سے اللہ نے پھونکا ہے، جسے میں نے ریسیپینٹ کہا ہے، وہ ہے، تو وہ ریسیو کرتی ہے روح اس اللہ کے پیغام کو۔ تو جس کی وہ روح ہی نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے وہ نور رکھا ہی نہ ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے سناؤ آیتیں، اسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ جیسے یہ سورج اللہ نکالتے ہیں، یہ بلب ہم روشن کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو۔ اسی طرح جب وحی اترتی ہے، کچھ کو سمجھ آتی ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور کچھ کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ان کا وہ نور موجود نہیں ہے، وہ اندر اندھیرا ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ نور انہیں دیا ہی نہ ہو، روح سب میں نہ پھونکی ہو، اور ایک جو عام ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو پھونکی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد گناہ اتنے کیے گئے، ظلم کیا گیا، ناانصافیاں کی گئیں، اللہ کی خلاف بغاوتیں ایسی کی گئیں کہ وہ اس کے اوپر داغ اور دبے اتنے پڑ گئے کہ کرپٹ ہو گئی۔ وہ پرانے آپ کو پتہ نا، ابھی تو یہ خیر کارڈ وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے وہ سیڈیاں ہوتی تھی، اور وہ سی ڈی اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اسکریچ پڑ جائے، کچھ وہ اسے آپ مس ہینڈل کریں تو اس کے بعد وہ کرپٹ ہو جاتی تھی، وہ کام نہیں کرتی تھی۔ بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسے دل کہا گیا نا، یہ وہ ہے، بڑی نازک سی چیز ہے۔ ذرا سی انسان غلط روش اختیار کرے تو وہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ سے ایک دبا پڑتا ہے، سیاہ دبا حدیث میں آتا ہے، تو توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو پھیلتا جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی، یوں بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی۔ اب جس کے دل پر مہر ہو گئی اس کے بعد تو اسے سمجھ نہیں آئے گا نا، اس کے سر سے گزرے گا۔ جیسے چٹان کے اوپر بارش ہو تو وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ جو زمین آپ نے تیار کی ہو اس کے اوپر بارش ہو تو جو آپ بیج بوئیں گے وہ وہاں سے فصل حاصل کریں گے۔ یہ قرآن نازل ہوگا، برکت والی شے ہے، لیکن برکت اسے دے گا جس کے اندر کوئی پہلے سے برکت موجود ہو۔ تو یہ اسی طرح سورہ یاسین میں وہ آتا ہے نا کہ یہ جو آپ تو شاعر تو نہیں ہیں، وما ينبغي لا، نہ یہ کہ یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ شاعری کریں، ان هو الا ذکر للعالم، یہ تو ذکر ہے سارے جان والوں کے لیے، لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے اس کو تو نہیں خبردار کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو جہل زندہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ ابو لہب زندہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ زندہ نہیں ہے، عتبہ ابن ربیعہ زندہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے سارے زندہ ہیں، تو کون سی زندگی ہے؟ یہ حیوانی زندگی ہے جو جی رہے ہیں۔ وہ جو روحانی زندگی ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو کافر ہیں ان پر یہ بات اللہ کی بات ثابت ہو جائے، آخرت میں ان کے اوپر دفع لاگو ہو جائے۔ ایک نیا قانون بنا ہو نا، اگر اس کو پہلے ایجوکیٹ نہ کیا گیا ہو، قوم کو بتایا نہ گیا ہو، اناؤنسمنٹ نہ ہوئی ہو، کوئی اس کا جو ہے سرکولر ایشو نہ ہوا ہو، اور آپ جا کے عدالت میں پکڑ لیں حکومت کسی آدمی کو کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں نا جناب اس کا تو کوئی ابھی تک آپ نے آرڈر ہی ایشو نہیں کیا، تو کس بات پر آپ مجھے پکڑ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے آرڈرز ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب اگر نہیں چلو گے تو وہاں پہ آخرت میں اس بنیاد پر پکڑے جاؤ گے۔ لیکن جو پیچھے جو بات تھی وہ کیا تھی؟ زندہ ہونے کا مطلب وہ ریسیپینٹ اندر موجود ہے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، لو کننا نسمع، سنے کا کون؟ جس کے دل پر وہ اثر کرے گا نا، دل میں کچھ ہوگا تو وہ سننے پر مجبور ہوگا، اور دل میں وہ شے ہی نہیں ہے تو وہ تو اسے بوجھ محسوس ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے نا جو شیاطین قرآن سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں، جسے سن کے وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو نہیں برداشت کر سکتے، بور ہوتے ہیں،
تنگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جو کسی نے تلاوت لگائی یہ بند کر دے، بالکل نہیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی کبھی کبھی تجربہ مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو اس نے یہ قرآن سمجھنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ودیت کی ہے، اس کی اگر حفاظت نہ کریں تو وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو جس کو انسان کو جس کا امین بنایا گیا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں آیا کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کے آگے زمین کے پہاڑوں پہ پیش کی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو وہ اٹھانے کی سخت ہی نہیں رکھتے تھے۔ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے، اٹھانے سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ تو یعنی یہ کہ فسادی بھی تھا، لڑائیاں مار کٹائیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو ایک بات سمجھ لیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے نا، روح ان میں پھونکی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی انسان تھے تو ان میں روح نہیں تھی، وہ بغیر روح کے حیوان انسان تھے، اور ان کی اگر مار کٹائی لڑائی بڑائی وہ ہوتی رہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہومو سیپینز، اور وہ جو نیڈرتھل جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہے، ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی، گوریلے تھے وہ ختم ہو گئے، تو یہ سارے ان ہومو سیپینز نے مارے۔ یہ جو کمزور تھے باقیوں کی نسبت، وہ تو بڑے طاقتور اور توانا تھے، عقلی طور پر ذرا کمزور تھے، یہ حیوانی عقل جو ہے جس میں وہ کمزور تھے۔ تو یہ جو ہومو سیپینز تھے، انہوں نے خوب جو ہے نا ہتھیار بنا کے سب کا کلا کما کر دیا، نسلیں ہی مٹا دی۔ اسی کو تو دیکھ کے فرشتوں نے کہا اس کو بناؤ گے خلیفہ، من یفسد فیہا، جو ادھر زمین میں خون ریزی کرتا ہے، وہ فساد مچاتا ہے، یسفک الدماء، اور خون ریزی کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ تو انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، لیکن وہ امانت اٹھانے کے بعد یہ جو ہے نا اقسام تقویم جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا، اس کا یہ جو ہے نا وہ مصداق بن گیا۔ تو اب اگر اپنی اس روح کو، اس امانت کی جو سپرد کی گئی ہے، اس کی حفاظت وہ کر کے رکھے گا، اس بیج کو بچا کے رکھا اس نے، یعنی اس کا مطلب کہ اخلاقی زندگی بسر کی، بدکاریوں سے بچا، شرک سے بچا، تب وہ بیج بچے گا، نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر اللہ کا کلام بھی اثر کرے گا۔ یہاں وہ اقبال کا جو شعر ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ تفسیریں پڑھیں، راضی کو پڑھیں اور زمخشری کو پڑھیں، جس کو مرضی پڑھیں، آج کی اردو کی تفسیریں پڑھیں، لیکن اگر وہ کتاب اللہ کا یہ کلام ضمیر پر نہیں اتر رہا، دل کی جو جا کے نہ رگ کو نہیں چھیڑ رہا، تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، بندہ علم حاصل ہو جائے گا، اس کو کرتوتیں اس کی وہی رہیں گی، وہ نہیں چھوڑ سکتا ان کو، وہ اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم کان لگا کے سنتے اور یہ کہ ہم اس پر تعقل کرتے تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ اب اس میں ایک بات اور، کان لگا کے سننے کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی، یہ بھی فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ایک خون کا لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور سن رکھو وہ دل ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا جب اسے پانی لگ جائے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیلا پوچھا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ یعنی لوہے کے زنگ کو تو ہمیں دور کرنا آتا ہے، اس کے اوپر ریت رگڑو، کچھ اسے جو ہے نا سیکل کرو، ریگ مال مارو تو اس کا زنگ اتر جائے گا۔ یہ دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ یہ کیسے اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا فرمایا ہے، دو چیزوں سے دل کا زنگ اترتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا، یعنی اس کا مطلب دنیا کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو موت یاد ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی، مرنا ہے نا، کل مر جانا ہے، آج مر جانا ہے، پتہ نہیں، موت کو بکثرت یاد رکھنا، اور نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں مل کر دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ ویسے وہ ایک خیال آیا نا، وہ جو دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے لالٹین کا شیشہ کالا ہو جایا کرتا تھا، اس کی جلا کیا ہوتی، صاف کیسے کرتے؟ دو چیزوں سے صاف ہوتا تھا، تھوڑا سا پانی اور سواگا،
دونوں کے وہ لیپ کر کے وہ تھوڑا سا رگڑ کے چھوڑ دیں تاکہ خراشیں نہ پڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، وہ بالکل ساری کالک اتر گئی۔ دل بھی دو چیزوں سے صاف ہوتا ہے، ایک موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو یعنی یہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دل کا وہ زنگ اترے گا، اب وہ کتاب جو ہے نا وہ ضمیر کے اوپر نازل ہونے کا موقع یا چانس پیدا ہوگا۔ یا اگر زمین کے حوالے سے مثال لینا تو بارش ہوگی، لیکن وہ کس زمین کے اندر جائے گی؟ جس نے پہلے وہاں پہ ہل چلایا ہوگا۔ اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہل کسی نے نہیں چلایا، ٹریکٹر نہیں چلایا، تو پانی سارا بہہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی کلام سنے گا، اثر نہیں کرے گا اگر دل کی زمین جو ہے چٹیل ہو، اگر دل کی زمین جو ہے نا بنجر ہو، اس کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے یہ ہے دنیا کی محبت کو نکالو گے تو وہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کا منہ کھلے گا تاکہ وہ قرآن کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ فاتح یہ ہے اصل جرم۔ اس جرم کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آدمی عالم فاضل بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ دوری ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا پھٹکار ہے، لعنت ہے، یہ اصل میں جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی کو ریجیکٹ کر دینا، مردود کر دینا، دور کر دینا، یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اسے قریب رکھیں گے، اور جس کو آپ نے دور کر دیا تو وہ یعنی آپ کو اس سے بیزاری ہے، آپ اس کی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو الرحمن الرحیم ہے، یہ ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، تو دوری کسی کو اپنے سے دور کر دینا یہ در حقیقت اس کے غصے کا مظہر ہے۔ دوزخ میں نہ بھی ڈالے تو یہی دوزخ ہے۔ ایک انتہائی محبت کرنے والی ہستی اگر کسی کو اپنی محبت سے محروم کر دیتی ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی اور کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اب اس میں وہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ کسی کو دوزخ میں جلتے ہوئے کیوں دیکھے گا یا کیوں ڈالے گا؟ تو جب جس سے اسے بیزاری ہو گئی، نفرت ہو گئی، وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کی چیخ و پکار کو وہ کیوں سنے؟ وہ نہیں سنتا۔ فَسُحْقًا، دور ہو گئے، پھٹکار ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گئے وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں۔ اب یہ ہے اس کے برعکس کیفیت، وہ جن کا دل ہے انہوں نے بھی وہی کتاب سنی، کلام سنا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے بغیر اسے دیکھے۔ تھانے دار سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، ریمانڈ بھی لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کون ہے جو نہیں ڈرتا؟ ہاں سوائے ان کے کہ جو ذرا اوپر اس سے زیادہ اوپر تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ ہر اوپر والے سے اوپر والا کوئی ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی ڈرتا رہے گا۔ اللہ سے لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ اس کا ایک فرشتہ ہی سامنے آ جائے تو بندے کی جو ہے نا وہ وضو خطا ہو جائے، فرشتے کا تعامل بھی آدمی نہ کر سکے، سارے نیک بن جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ نے امتحان میں کے لیے دنیا بنائی ہے، ابھی یہ حقائق کھولنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے بن دیکھے کتنے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اصل امتحان ہے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود۔ اللہ نہیں غیب، ہم غیب میں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، تو ان کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، تو یعنی جو جس حجاب کے اندر ہو نا اس کو کھولنا، تو حجاب میں ہم ہیں نا، اللہ تو پردے میں نہیں ہے، ہم اصل میں ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تو اظہر ہے، ظاہر ہے، اور اظہر من الشمس ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا کچھ ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں اسے پا نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یدرک الابصار، وہ تو آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو غیب میں ہونے کے باوجود جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم، یعنی اس کا مطلب باقی کام ان کا سارا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ باقی ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ڈر نہیں ہے، تو ڈر ہوگا تو باقی سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ وہ جو پہلے جنہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈر نہیں تھا، لاپرواہ تھے، مستغنی تھے، بے پرواہ تھے۔ یہ پرواہ والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، تو باقی کام ان کا سارا خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی، تھوڑی بہت غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہوگا، وہ جنت ہے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ۔ اب اس سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا جو ہم پیچھے پڑھ آئے، اب یہاں پہ اللہ کے علم کا بیان ہے۔ اگر وہ بات کو کریں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم بات کرو چھپا کر، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا یہ کہ اسے تم ظاہر کرو، کھول کے کرو، چھپا کے کرو یا تڑح کے کرو، اعلانیہ کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اب اصل میں پہلی بات کیا ہے، یعنی اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم نے بات اندر رکھی ہے یا منہ سے ادا کر دی ہے، الفاظ کی صورت میں تلفظ کر دی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور یہ جو آتا ہے نا سینوں کے بھید سے واقف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑا بہت نفسیات کے بارے میں کچھ جانتے ہو نا، تو یہ جو انسان کا شعور ہے، ادراک، یعنی مجھے کتنا کچھ پتا ہے، اس شعور کی 3 سطحیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک شعور کی سطح ہے، یعنی جو اس وقت مجھے معلوم ہے، میں فوری ذہن میں ہے۔ ایک تحت الشعور ہے کہ جو مجھے ضرورت پڑے تو کھنگال کے اوپر لے آ سکتا ہوں، میں تھوڑا سا ذہن پہ زور دوں گا یا نہ بھی دوں تو وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جائے۔ ایک ہے لاشعور۔ لاشعور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ہمیں ادراک یا شعور نہیں ہوتا، وہ سارے ایکٹ جو ہوتے ہیں نا لاشعوری یا غیر شعوری ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ جو باڈی ہے، اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اکثر و بیشتر یہ لاشعوری ہے۔ بہت تھوڑا ہے کہ جس میں ہمارے شعور کا دخل ہوتا ہے۔ مطلب میری زبان حرکت کرے گی عام طور پہ جو بولنے کے لیے، تو وہ میرا دماغ اسے آرڈر کرے گا تو کرے گا، یعنی شعور کی سطح کی بات ہوگی، کیا بولوں کیسے بولوں، وہ ایک شعوری بات ہوگی، مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ لیکن جب یہی چبانے کے لیے نوالے کو ہلانے کے کام آتی ہے، اس وقت ہم اسے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ آج ذرا غور کرنا نا، یہ کتنا کچھ کرتی ہے اور بغیر ہمارے شعور کے کر رہی ہوتی ہے۔ نوالے کو ادھر کرو، نوالے کو ادھر کرو، یہ جو دانتوں میں پھنس گیا اس کو نکالو، اس کو پھر پیچھے لے کے جاؤ، جب خاص حد تک چبا لے تو اس کے بعد اسے نیچے کر دو۔ یہ سارا کون کر رہا ہوتا ہے؟ زبان کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں ہمارے حکم کے تابع نہیں کر رہی ہوتی، آٹومیٹک کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جب کوئی فرض کریں تجوید آپ سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جناب باقاعدہ وہ مخارج سکھائے جاتے ہیں، یہ خا یہاں سے نکلتا ہے، خا وہاں سے، یہ حروف حلقی ہیں، اور یہ جناب ثنائے علیہ ہے، یہ ثنائے سفلی ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے، وہ پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن اپنی بولی بولتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا یہ زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بڑی بڑی چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا تو ہماری زبان کا جو سب سے مشکل حرف ہے نا وہ ڑے ہے، ڑے۔ یہ ہے، یعنی پوری زبان کو ایک کلا بازی کھانی پڑتی ہے، اوپر تالو کے قریب جا کے نا یہ ٹکر کھاتی ہے، الٹی ٹکر، جس کی نیچے والی سائڈ جا کے اوپر لگتی ہے تو ڑے نکلتی ہے۔ ہم یوں نکال لیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نکال لیتے ہیں، بغیر مخرج پڑے نکال لیتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا، یعنی ہم نے والدین کو یہ کرتے سنا دیکھا، وہ ہمارے لاشعور میں جا کے بیٹھ گیا اور چل ہو گیا۔ لیکن اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ دل کی دھڑکن بھی آخر دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور کتنے جو ہمارے سارے اعضاء ہیں دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دماغ کا جسے آپ کہتے ہیں حرام مغز، یعنی وہ حصہ کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا آٹومیٹک ہے، سارا کام، تمام مثانے کا کام، معدے کا کام، جگر کا کام، سب کے ساتھ دماغ کی انوالومنٹ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہمارے شعور کی سطح پہ نہیں آئے گا۔ اچھا، لاشعور میں بہت ساری حسرتیں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتے ہیں، بچپن کے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں، یہ سارے جا کے لاشعور میں بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھانی ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارا سارا بیہیویئر اس سے کنٹرول تھی۔ سلطنت عثمانیہ، اس کا جو ایک حصہ اسپین میں تھا وہ انہوں نے گرا دیا، اور پھر وہاں سے نیچے جا کے وہ افریقہ کے کونے سے وہ ہندوستان پہنچ گئے، یعنی اس دیوار کے پچھواڑے میں پہنچ گئے، دیوار ادھر رہ گئی ترکی اور وہ پہنچ گئے ہندوستان، اور پھر یہ پورا علاقہ پچھلا فتح کرتے ہوئے بالآخر جو ہے نا وہ خلافت کا بھی خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ رات پوری چھا گئے، وہ جس کی رات کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ان کے خروج کے نتیجے میں پوری دنیا میں رات آ گئی اور شیطانی نظام کا تسلط ہو گیا۔ اب آپ اسے اس روایت کے ساتھ جوڑ لیں جو میں نے تورات کی آپ کو سنائی تھی کہ وہ جو فارکلیت آئے گا اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ ہے وہ جو اس کے یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق۔
اور دوسری بات یہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی لکھی ہے، یہ میرے پاس جو ہے ان کا حواشی، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ایک قوم ہوگی، اور کیا معلوم کہ دجال اسی قوم کا کوئی فرد ہو، یعنی انہوں نے اس کا تعلق یاجوج ماجوج کا تعلق دجال کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو 400 سال پہلے ہی اس پرانے سانپ نے یاجوج ماجوج کے لشکر ادھر چڑھائے، تو درمیان میں وہ لنک جوڑ لیں کہ یہ 400 سال پہلے ہی وہ دجال جو قید تھا جسے تمیم داری نے دیکھا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا، وہ آزاد ہو گیا، اور اس نے ان قوموں کو آ کے پھونک بھری، یا یہ ان کو جو ہے نا وہ ترقی دی اور دنیا کے اسباب دیے، فاطمہ سببا، اور ان اسباب کی بدولت یہ دنیا پہ چھاتے چلے گئے۔ اور یہ ہوگا کیا؟ اب ذرا یہ نقشہ دیکھیں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے یاجوج ماجوج کو کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے اور موج ماری کرتے ہوں گے۔ اچھا، اس کی بڑی پیاری اور خوبصورت تشریح ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے کی ہے کہ ان اقوام کا جو اپنا باہمی تعلق ہے وہ تعاون کا بھی ہے اور افتراق کا بھی ہے۔ یہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو پیچھے ماضی قریب میں یہ افغانستان آئے تو ویسے سارے متحد تھے، لیکن یہ کہ برطانیہ نہیں چاہ رہا تھا کہ امریکہ کے قدم پوری طرح جم جائیں، اور فرانس کے نہیں چاہ رہا تھا کہ برطانیہ کو یہاں پر کوئی کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو تھا وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو نیٹو فورسز اور امریکہ ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے نا طاقت ملے۔ یہ سارے اگر کوئی بات چاہیں بھی تو چائنا نہیں چاہ رہا ہوتا، تو کہیں یہ ان کا آپس میں اس طرح کا ربط و تعلق ہے کہ اسلام کے مقابلے میں بعض مواقع پہ آپ سب کو متحد دیکھیں گے، الکفر ملت واحدہ، لیکن جب وہ ان کے اپنے مفاد کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ان کے منصوبے ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کا موجی تعلق ہے۔ موجی تعلق کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ ہر موج جو ہوتی ہے دوسری موج کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ مطلب اٹھ ہی نہیں سکتی، دوسری موج کے اوپر سواری کرے گی۔ اچھا، جو نیچے ہوتی ہے اس نے اس کو اٹھایا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو گراؤ اور خود اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ موج کا آپس کا تعلق ہے، موج ماری کرنا۔ تو یہ جو ایک اقوام ہے ان کا یہ تعلق آپس میں موج ماری کا ہے۔ اچھا، یہ چیز اگر آپ اسے سمجھ گئے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر دنیا دار آدمی جسے خوف خدا نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا اپنے موسن کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے نا، وہ اپنے موسن کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ آپ اپنے دفتروں میں دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ مہربانی کریں، بہتری اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کریں، اسے کچھ جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں، اور ذرا جب وہ جگہ پکڑے گا تو سب سے پہلے آپ پر وار کرے گا۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شرک سے بچو، تو یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کے اندر یہ بددرجہ عتم پایا جاتا ہے۔ اور ویسے جس میں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کے حوالے سے بھی اس کا رویہ یہی رہتا ہے، جس کے کندھے پہ لات رکھ کے پاؤں رکھ کے چھت پکڑو، اور جو ہی پکڑ لو تو سب سے پہلے اس کو لات رسید کرو۔ یہ جو ہے نا ایک دنیا میں جو بھی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اور گہرائی سے نہیں ان لوگوں کو سمجھ آتی نا کہ کیا ہوا آخر باجوہ صاحب کے اور فیض امین کے درمیان، دونوں جو ہے نا ٹچ بٹناں دی جوڑی سی، تو یہ آخر میں پھٹ کیسے گئے؟ تو یہی ہوتا ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ۔ جیسے چور بعد میں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جیسے ڈاکو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہر مفاد پرست بعد میں آپس میں اسی طرح لڑ پڑتا ہے۔ یہ ہے موجودہ، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرو، ایک دوسرے کے راز چھپاؤ بھی، ایک حد سے آگے نہ جاؤ۔ دن کو ایک دوسرے کو میر صادق اور میر جعفر کہو، رات کو ملاقات بھی کر لو۔ تو یہ در حقیقت وہ موجی تعلق کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ تو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ اچھا، پھر دوسرا موج ماری کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم انہی قوموں کے درمیان ہوئی، دوسری جنگ عظیم انہی قوموں کے درمیان ہوئی۔ ان کے یہ پھڈے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب یہ ہوگا تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے نا بڑا جو واقعہ ہے وہ سور پھونکے جانے کا، یعنی قیامت پھر نزدیک آ جائے گی۔ اچھا، لیکن اس کے درمیان اس یاجوج ماجوج کے اس خروج کے اور قیامت کے درمیان کچھ واقعات کا سلسلہ اور بھی ہے جو جا کے ہم پر کھلے گا سورہ انبیاء میں، وہاں پھر ان کا ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا، اور قیامت کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس درمیان جو کچھ ہونا ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے، وہ وہاں ہم پڑھیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اب وہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہوں گے، ایک یہ یاجوج ماجوج، اور دوسرا جو ان کے طریقوں پہ چلے ہوں گے دنیا دار، ان کے آگے ہم جہنم رکھیں گے، کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا۔ میں نے بتایا نا یہ دنیا
یہ بس یہی پردہ ہے. اس کے پیچھے وہ جو خضر نے جو کچھ موسیٰ کو دکھایا تھا نا، جس کو وہ نظر نہیں آیا، وہ پردے میں ہے. وہ اسباب دنیا میں کھو گیا ہے، اسی میں ڈوبا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی جو اذن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اسے نہیں دیکھ سکا، اور نہ انشاءاللہ کو جان سکا، نہ ماشاءاللہ کو جان سکا، نہ الحمدللہ کو جان سکا. وہ پردے میں ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ہماری یاد سے، ہماری معرفت سے، ہماری پہچان سے جو عاجز رہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سماعت بھی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی انہیں سمجھاتا. یہ باتیں ان کے پلے پڑتی، ان کے سر سے گزر گئیں. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اب یہ چونکہ سورہ مبارکہ کے شروع میں جو مضمون آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے بارے میں آیا تھا. تو اب ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے سورت کے آخر میں کہ تم نے انہیں اپنا دوست سمجھا ہے، لیکن آخرت میں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے بتایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ تو کہیں گے اللہ میرا تو الہ تو ہے، میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے خود یہ کیا. تو کوئی اللہ والا، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنے مریدوں کا ساتھ نہیں دے گا، وہ اللہ کا دوست ہے. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی. اور دوسرا اس کے ایک بڑا لطیف سا تعلق ہے نا اس کے ساتھ بھی، جو 7واں رکوع ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. ایک وہ شیطان ہے جنہوں نے شیطان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست بنایا ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو تو نہیں بنایا لیکن اللہ کے جو اولیاء تھے ان کو اپنا سمجھا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے دوست ہوں گے. دونوں غلطی پر ہیں، دونوں دھوکے میں ہیں. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہم نے دوزخ کو تیار کیا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہے؟ اکبر ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اخسر سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اچھا اس کا تعلق جوڑ لیں اس آیت کے ساتھ جو پہلے رکوع میں آئی تھی کہ دنیا ہم نے بنائی، اس کو زینت دی، اس میں بہت اٹریکشن رکھی. کیوں رکھی؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانیں کون اچھے اعمال کرتا ہے. اب یہ بتایا یہاں پہ کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، تو اعمال تو سب کرتے ہیں. تو جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے، جن کے محنت ساری دنیا کے لیے تھی، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے. دنیا تو ہم نے بنائی تھی فریب کے لیے، دکھاوے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس کو خوبصورتی اس لیے دی تھی کہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیں کہ یہ ظاہری جو چکا چوند ہے اس میں رہ جاتے ہو یا یہ کہ اس حقیقت واقعی تک پہنچتے ہو. یہ تمہاری عقل کا امتحان تھا، ناکام ہو گئے اس میں، تم یہیں کھو گئے. لہذا فرمایا الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت گم ہو گئی یا کھو کے رہ گئی، بٹک گئی، یا یہ کہہ لیں کہ مرتکز ہو کے رہ گئے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. ظاہر دنیا میں جتنی آدمی ترقی کرتا ہے سمجھتا تو یہی ہے نا کہ میں پہلے جو ہے نا میں یہ تھا، اب یہ ہو گیا ہوں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں. اور خاص طور پہ جو ہمارا جو زمانے میں جس میں یہ چکا چوند بہت زیادہ ہو گئی ہے، زیب و زینت دنیا میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. پہلے اس طرح جو ہے نا اسپیشلائزیشن تو نہیں ہوتی تھی. کیریئر کے طور پر آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کوئی پروفیشن اور اس میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور جتنا آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں اتنا اس میں آپ ایکسیلنسی حاصل کرتے جاتے ہیں. یعنی وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہوتی جاتی ہے. اگر آپ اس میں ڈوبے نا تو ایک تھوڑا بہت آپ کو نو ہاؤ ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں آئے گی، اس چیز کی اتنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں آپ کوئی مقام نہیں بنا سکیں گے. تو آپ جتنا آپ اس میں ڈوبیں گے اتنا آپ اس میں جو ہے نا کوئی حیثیت حاصل کریں گے، اور پرفارمنس آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملتے رہیں گے. دنیا جہاں سے ایوارڈ ملتے ہیں، اور جب وہ ایوارڈ ملتے ہیں تو آدمی سچ مچ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو کمال کر دیا، لیکن یہ کس چیز کے عوض کیا؟ ڈوب کے کیا. بلکہ اب وہ تو ڈوبنے کا فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے. ہمارے پیدائش سے پہلے ماں باپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو کس سمندر میں ڈوبانا ہے، یعنی کہاں پہ کس کالج میں داخل کرنا ہے. نہیں، بلکہ پہلے تو اسکول کا مسئلہ ہے نا. وہ اگر آپ اس کی بچے کی پیدائش کے بعد کسی اچھے اسکول میں جا کے رجسٹر کروائیں
تو اس کا نمبر آتے آتے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جو ہی بیج پڑا فوراً جا کر رجسٹر کرا دیں، تاکہ وہ جب تک 4 سال کا ہوتا ہے ادھر سے نمبر بھی پورا آ جائے اس کا، تو اس کو اب داخل کرا دیں۔ اب داخل ہو گیا، جو عمر تھی ماں باپ کی توجہ، رحم، پیار، محبت حاصل کرنے کی، اب وہ کہیں جو ہے نا وہ دھکے کھا کے اسکول پہنچو اور ادھر وہ جو چلیں محبت نہیں پیار، لیکن ماں جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، معصومیت کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں، یعنی آپ نماز سے زیادہ اہم شے تو کوئی نہیں ہے نا، وہ بھی بتایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ۔ اب ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو مادری زبان نہیں، مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں نا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ جو نازک سا سافٹ ویئر ہے اس پہ کیا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈھا رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس نے آگے پروفیشن میں شائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پروفیشن بھی طے ہے وہ کرتے کرتے جب آپ انٹر وغیرہ کیا تو اس کے بعد آپ چلے گئے اپنے ڈگری لینے اپنے پروفیشن کی۔ اب آپ سوچیں ایک بچے نے میڈیکل میں ہی داخلہ لینا ہے تو شاید اب 90% سے اوپر نمبر لینے پڑتے ہیں، اور کون سا جہنم ہوگا جس سے اسے گزرنا پڑے گا 90% نمبر لینے کے لیے؟ نہ وہ کھیل سکتا ہے، نہ وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اس کا کوئی اور وہ ہو سکتا ہے، وہ صرف کتابی کیڑا بنے گا تو 90% نمبر لے گا۔ وہی ہم بنا دیتے ہیں، بچوں کی زندگی بنا رہے ہیں نا۔ اور وہ بنتا کیا ہے کہ جب وہ پروفیشن میں یہ سارا کچھ بن جاتا ہے تو ایک وہ چڑی سا، اور اگر آپ پھونک ماریں تو اڑ جائے، اور ذرا سا ڈانٹیں تو برسٹ کر جائے، ادھر ہی ختم۔ کبھی اس نے وہ غم دکھ تکلیف دیکھی نہیں، وہ بھائیوں کے ساتھ کھیلتا، کوئی اسے مارتا، کچھ تھوڑی بہت کوئی جو ہے باہر نکلتا، پڑوسیوں سے لڑتا، کچھ اسے دکھ سہنے کی عادت پڑتی، کوئی مطلب نرم گرم سرد گرم چشیدہ ہوتا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ وہ نازک مزاج بچہ آپ نے بالکل کمپیوٹر پال لیا ہے، اور وہ جیسے تھوڑا سا شارٹ سرکٹ ہو تو کمپیوٹر جواب دے جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ذرا سا حادثہ پیش آئے تو وہ اس کی اتنا سائیکالوجیکل اس کے اندر وہ ہوتا ہی نہیں، وہ جو اعتماد کہ وہ سہار سکے، ادھر ہی وہ بس اب جائیں دوائیاں لیں، ماہرین نفسیات ڈھونڈیں اور ڈپریشن کی دوائیاں لینا شروع، باقی زندگی اب اسی طرح گزرے گی۔ تو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم، یا بچوں کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ پٹیاں یہی پڑھا دی گئی ہیں، ایک تو 2 اچھے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور جو ایک ہو اس کی شاندار تربیت یہ ہم نے سکھائی گئی ہے، اعلیٰ تربیت کوالٹی لائف کے لیے۔ تو اب اس سے ایسے بچے پالنے سے بہتر ہے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ جو کوئی روبوٹ لے لیں، وہ آپ کو خوب کمائی کر کے دیتا رہے گا جتنی آپ کو چاہیے، پیسے ہی چاہیے تو پھر ادھر سے کما لیں۔ یہ سنا ہے، سنا تصنع، جو باقاعدہ محنت کر کے ریاضت کر کے ڈوب کے کھب کے جو عمل کیا جائے وہ تصنع ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بڑی کاریگری کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الواقع اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے۔ وہ جس یعنی ایک نقطہ نظر بنانا چاہتا ہے قرآن مجید، وہ ان کا نقطہ نظر بنا ہی نہیں ہے، ایک سوچ ایک ذہن بناتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، وہ رخ ہی نہیں بنا، یہ دنیا میں کھو گئے۔ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، انہیں اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، یہ دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں عقارت چلی گئیں، ڈوب گئیں وہ ساری، اس لیے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض نہیں تھا، بلکہ چہرہ موڑا ہوا تھا سارا دنیا کی، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا تھا، لہذا سب عقارت چلا گیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے، وہ تو کوئی ہو نا تھوڑا بہت ادھر کا عمل تھوڑا بہت ادھر کا عمل تو اس کے لیے کریں گے۔ تو جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ اس لیے ہے بما کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، میری آیات کو انہوں نے مذاق اور جو انہیں ڈرایا گیا رسولوں کو انہوں نے کھیل بنا لیا۔ رسول تھے، ان کی اسوے کی پابندی کرنی تھی، پیروی کرنی تھی، آیات تھی، اس سے اپنا جو ہے نا ویژن بنانا تھا، علم حاصل کرنا تھا، سوجھ بوجھ حاصل کرنی تھی، وہ کیا ہی نہیں، کھیل بنا دیا۔ خالدین فیہا، اسی دوزخ میں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس سے ان کو جگہ نہیں بدلے گی ان کی۔ اب آخری وہ 2 آیات آ گئی، قل لو کان البحر، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اگر سمندر ہو،
یعنی وہ سمندر جو وہ سیاہی بن جائے، مدادن وہ سیاہی کی صورت میں ہو، لکلمات ربی تاکہ اس سیاہی سے تیرے رب کے کلمات لکھے جائیں۔ میں یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں کل، یہ کلمات سے مراد جو ہے اللہ کی جو قدرت کے نمونے ہیں، مخلوقات جو ہے وہ ہے، ہر مخلوق کے لیے وہ کلمہ کن استعمال ہوتا ہے اور وہ بنتی ہے۔ تو گویا جہاں میں جو جتنی مخلوق ہے اس سب کو اگر آپ شمار کرنا چاہو، جیسے آتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، اسی طرح اس مخلوق کو شمار کرنے کے لیے اگر جتنی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّ تیرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ تو یہ وہ سمندر ختم ہو جائیں سارے، آگے ہم پڑھیں گے ان کی جو 7 سمندر ہوں نا ایسے، اور تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، اور تمام دنیا کے درختوں کی کلمے بنا دیے وہ گھس کے ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کے کلمے نہیں ختم ہوں گے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمے ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ان سمندروں جتنی سیاہی اور بھی لے کے آ جائیں پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے نہیں ختم ہوں گے۔ تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے فاصلے ہی اتنے سامنے آ رہے ہیں، نوری سالوں کے فاصلے، تو وہ ناپے ہی نہیں جاتے تو وہ کلمے کدھر سے ختم ہوں گے؟ تو یہ ناممکنات میں سے کہ انسان کا علم اپنی تمام تر یہ جو جتنی بھی اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ساری بنا لی ہے، اس سب کے باوجود بھی اللہ کے جو قدرت کے کمالات ہیں ان کا احاطہ کر سکے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو یاد کر 2 صورتوں کے حوالے سے یاد کرائی تھی، اللہ کی معرفت اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ والی جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ کہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت کے نشانات جو آفاق اور ہمارے اپنے اندر ہیں، وفی انفسکم تمہاری اپنی جانوں کے اندر، دل کی دھڑکن ہے، آنکھوں کا جو فنکشن ہے، ہر شے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ بالکل عام بشر کی طرح کی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کوئی مافوق الفطرت، کوئی علیحدہ سے آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوں، تم ہی میں سے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ بالکل عام انسانوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی اعتبار سے ایک کامل انسان بنایا ہے، آپ کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ چونکہ روزہ آپ ایک خاص ترتیب سے رکھا کرتے تھے، یعنی وہ 2 دن کا روزہ چل جاتا تھا، تو بعض صحابہ نے آپ کی جو ہے نا تتبع میں اسی طرح کا روزہ رکھنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا، اور وہاں الفاظ ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرا جیسا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھانا کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ یہ ایک معنی میں یہ بات ہے کہ جو بھی تمہاری ہی نوع میں سے ہوں، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، اس معنی میں یہ بات کی گئی ہے۔ باقی صلاحیتیں اپنی اپنی، قوتیں اپنی اپنی، برکتیں اپنی اپنی، اللہ کی نعمتیں عنایتیں اپنی اپنی، اس اعتبار سے تم میں سے کوئی میرے آس پاس نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف وحی کیا، یہ بہت بڑا فرق ہے، تم میں سے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا حاکم، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رب، مالک ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کسی کو یہ توقع ہو کہ اسے جا کے اپنے رب سے ملنا ہے، جس کا یقین ہو، اس معنی میں کر لیں۔ توقع کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو غم ہی ملتے ہیں، یہ دنیا کوئی چین کی جگہ نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ توجہ سے سوچیں تو دنیا کوئی آرام کی جگہ تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ وہ ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ چین تو قبر میں ہے، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ نشہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور ان دکھوں سے ذرا تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے، لگے دم مٹے غم والے وہ جو ہے نا فلسفہ، وہ بھی مرشد کہلاتے ہیں۔ یہ لگے دم مٹے غم کتنی بڑا رشد ہے نا، کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہواؤں میں چلے گئے۔ جہاز بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ مشکلات، غموں، دکھوں، اس سے اڑ کر ذرا خلا میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، میں سے غرض نشاط کس روسیا کو تھا، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ شاعروں پہ طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ یہاں دکھ ہیں، تکالیف ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خسارے میں ہے۔
تو اب ایک چین کی آپ کو امید ہے تو کہاں ملے گا چین؟ اللہ کے پاس. اس لیے وہ توقع کا لفظ استعمال کیا. بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے جب یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں علیین میں، تو جب کوئی ان کی طرف جاتا ہے نیا مر کے، یہاں سے تو مر گیا منتقل ہو گیا علیین میں پہنچا، تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جس کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے. یعنی ادھر جو ہے نا جو پیچھے رہ گئے رشتہ دار وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ مر گیا، اور جن کے پاس جا رہا تھا وہ خوش ہو رہے تھے اس کی جان چھوٹی، مصیبت پہ چڑھا ہوا تھا، یہ اہتمام میں خشک و تر میں لگا ہوا تھا، یہ کرو وہ کرو، ہر طرف سے تکلیفیں مل رہی تھیں. تو یہ تو گویا ایک جس انسان کی یعنی آخری امید وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ بس یہ سارے غموں سے نجات پا جائیں گے، اس کے پاس پہنچیں گے. اس لیے کہا فمن کان یرجو لقاء رب، جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، توقع ہو، امید لگا کے بیٹھا ہو اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے نیک اعمال کرے، محنت کرے. اب اس محنت کی شانیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. غار میں جا کے اصحاب کہف کی طرح بیٹھنا پڑے، محنت ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑے اور ان کی باتیں سننی پڑیں اور ان کی جو ہے نا صحبت سے محروم ہونا پڑے اور ان کو